جس پہ حیران زبان عرب، جس پہ حیران زبان عرب، اس بلاغت فصاحت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین حضرات، ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سلسلے میں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ نظامیہ میں کیسے ترقی پائی، مدرسہ نظامیہ کو کیسے عروج پر پہنچایا، اور آپ کے واعظ کو لکھنے کے لیے، آپ کی تقریر کو لکھنے کے لیے کتنی قسم کی دواتیں استعمال کی جاتی تھیں، اور کتنے لوگ آپ کے واعظ اور تقریر میں شریک ہوتے تھے، کہ انسان ہی شریک ہوتے تھے۔ تو حضرات بتاتے ہیں کہ انسان نہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور رجال الغیب بھی آپ کے واعظ و نصیحت کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ اس بیان کو پورا سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پچھلے بیان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی نے ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا، اور حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا، جس کی برکت سے خوب فصیح و بلیغ آواز و نصیحت کہنے لگے۔ بات کو پورا سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کامل حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قابلیت و خدمت دین کا جذبہ، روحانی صلاحیت دیکھ کر اپنا مدرسہ نظامیہ جو بغداد شریف میں باب الازواج میں واقع تھا، ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند درس و تدریس پر جلوہ فرما ہوئے اور تعلیم کا آغاز فرمایا، تعلیم کی ابتدا فرمائی، تو تھوڑے سے عرصے میں آپ کے علم و فضل کا کمال پورے بغداد اور قرب و جوار میں مشہور ہو گیا، اور شریعت و طریقت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے صرف بغداد ہی نہیں بلکہ دور و دراز کے طلبہ کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، حتیٰ کہ مدرسہ نظامیہ کی جگہ طلبہ کے بیٹھنے کے لیے ناکافی ہو گئی۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے طلبہ کی بھیڑ دیکھ کر بغداد والوں کو مدرسے کی عمارت کی توسیع کے لیے متوجہ کیا، اور مدرسے کی بلڈنگ کو بڑھانے کے لیے بغداد والوں کو توجہ دلائی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر، اشارہ آبرو پر بغداد والوں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تعاون کیا، یہاں تک کہ اور وہ جوار کے مکانات خرید کر مدرسے میں شامل کر لیے گئے۔ 528 ہجری میں مدرسے کو خوب وسیع اور عالی شان بلڈنگ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ہو کر دنیا اسلام میں جامعہ قادریہ کے نام سے مشہور و معروف ہو گیا، جہاں صرف بغداد شریف کے طلبہ ہی نہیں بلکہ دور دور شہروں اور دیہاتوں کے ہزاروں طلبہ علم دین حاصل کرتے رہے، اور فارغ التحصیل ہو کر سند تکمیل لے کر مختلف علاقوں میں جاتے اور دین متین کی خدمت انجام دیتے۔ اس طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر مدت میں، تھوڑی سی مدت میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی ایک عظیم جماعت تیار فرما دی۔ آپ کے واعظ کا اثر دیکھیں، تقریر کا اثر دیکھیں، کتنے لوگ آپ کے واعظ و تقریر میں شامل ہوتے، اور کتنی قسم کی دواتیں آپ کے
تقریروں کو لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس کو پورا سماعت کریں۔ شیخ عبداللہ حیائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگ گھوڑوں، خچروں، اونٹ اور سواری کے گدھوں پر سوار ہو کر آتے تھے اور کھڑے رہتے تھے جب تک کہ مجلس حصار کی طرح گول ہو جاتی اور مجلس میں تقریباً 70,000 سامعین حاضر رہتے تھے۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں عراق کے بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ اعظام اور جنات اور رجال الغیب بھی دور دراز سے حاضر ہو کر آتے تھے، حاضر ہوتے تھے، دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں لکھنے کے لیے 400 دواتیں استعمال کی جاتی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کا اثر اور آپ کے باز کا اثر۔ دیکھیں کیسے آپ کے باز کا اثر ہے۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باز مبارک کا یہ اثر تھا، آپ کی تقریر کا یہ اثر تھا کہ سینکڑوں گناہگار و بدکار آپ کے دست مبارک پر توبہ کرتے اور فساق و فجار تائب ہو کر پرہیزگار و نیکوکار بن جاتے اور تقریر کی تاثیر سے مجلس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی۔ آج ہماری محفلوں میں ہنسی مذاقی ہوتا ہے، ٹھٹائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف اشارہ، اور یہ بات کہ ٹائم لمبا ہو گیا، مولانا صاحب کون سی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کی مجلس میں وجد کی کیفیت طاری ہوتی۔ کوئی ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تو کوئی بھی اختیار ہو کر کپڑے پھاڑتا اور چیختا چلاتا اور کسی کے دل پر ایسی چوٹ لگتی کہ شمشیر محبت سے گھائل ہو کر موت کی نیند سو جاتا۔ جب باز ختم ہوتا تو کتنے جنازے اٹھائے جاتے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باز میں تقریر میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی حاضر ہوتے تھے۔ یہود و نصارہ آپ کے باز کا یہ اثر ہوتا کہ بہت سے یہودی، عیسائی اور دوسرے کفار کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اس کو اگر دیکھنا ہے تو بہجت الاسرار میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اور سن لیں، 1 منٹ۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک راہب آیا اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی ہاتھ پر توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کیا ہوا دیکھیں، پھر اس راہب نے مجمع عام میں یہ بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، مجھے مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ یمن میں جو شخص سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا، اسی کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھوں گا۔ وہ راہب کہتا ہے اسی خیال میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اسی جستجو میں تھا، مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ایس شخص بغداد چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ اس زمانے میں روئے زمین کے لوگوں میں سب سے بہترین وہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی محترم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس راہب کو بھیجا جس نے
سچے دل سے توبہ کرنے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تو ہمارے غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کو بھیج دیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بتا دیا کہ اس وقت روئے زمین پر اس زمانے میں اگر کوئی سب سے زیادہ قابل شخصیت ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، عبادت اور ریاضت میں کوئی مہارت تامہ رکھتا ہے تو وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو کل بھی غوث اعظم کا نام ہمارے گھروں کے اندر ہماری زبانوں پر جاری و ساری تھا، ہماری محفلوں میں کل بھی نام لیا جاتا تھا، آج بھی لیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا رہے۔